میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک اور لباس لیے تھی اور پہننے والی تھی۔ اچانک اسے کچھ محسوس ہوا تو اس نے نظریں اٹھائیں اور جیسے اس کی نظر کسی اجنبی پر پڑی وہ بری طرح اچھل پڑی۔ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی آواز سے چیخ نکلی۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنا آپ چھپانے لگی۔ یہاں اس کی چیخ سن کر مجھے ہوش آیا۔ اسے حیرت سے میری طرف دیکھ کر میں بالکل ہکا بکا رہ گیا اور فوراً مڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ باہر دیوان خانے میں آ کر میں ایک طرف رکھے لکڑی کے تختے پر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں اتنی تیز چلنے لگیں جیسے میں سینکڑوں میل دوڑ کر آ رہا ہوں۔ نازلی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اس کی ہر چیخ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ نازلی کا چہرہ خوف سے بھیگ گیا تھا اور اس کی بند آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ یقیناً اسے کسی سے اس طرح آنے کی امید نہیں تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ صحن میں اس حال میں کیوں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اندر سے پازیب کی آواز آئی۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ نازلی چند لمحوں میں باہر آ گئی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہماری نظریں ملیں تو وہ بری طرح شرما گئی اور سر جھکا لیا۔ اس وقت وہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ گورا چہرہ شرم سے تر ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس حالت میں ہوں گی، میں نے جھجکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں بھی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اندر اتنا حسین نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ تم بہت برے ہو نندوئی جی۔ نازلی بری طرح شرما گئی لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی کسی کے گھر میں اس طرح دھاوا بولتا ہے؟ کم از کم آپ کو آواز تو دینی چاہیے تھی۔ دیکھو اب جو ہو گیا ہے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بھابھی۔ جب میں نے دیکھا کہ نازلی زیادہ غصے میں نہیں ہے تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں تک اندر آ کر آواز نکالنے کا تعلق ہے، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جب بھی یہاں آؤں گا اس طرح دبے پاؤں آؤں گا تاکہ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے۔ ہائے، ہم نے یہ کیا کر دیا؟ نازلی چونک کر بولی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں نے کہا، اور یہ بتاؤ کہ تم آنگن میں اس حالت میں کیوں تھی؟ کیا تمہیں ایسے کرنے کا شوق ہے؟ دت نازلی نے شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم کھلے میدان جانے کے لیے لباس بدل رہے تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ جلدی سے صحن میں لباس بدل کر کھلے میدان کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ تم اس طرح آؤ گے؟ شاید میری قسمت بہت اچھی تھی بھابھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اف، آپ کیا قیامت لگ رہی تھی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ نازلی پھر شرما گئی اور بولی، ویسے بھی ہم شرم سے بری حالت میں ہیں، براہ کرم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ ہماری بدنامی ہوگی۔ فکر نہ کرو، میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جو شرم سے ڈوب گیا تھا۔ میں اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کیا مطلب؟ نازلی پریشان لگ رہی تھی۔ سادہ سی بات ہے بھابھی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں تمہارا اتنا بڑا راز سب سے چھپا کر رکھوں گا تاکہ کوئی تمہارے بارے میں غلط نہ سوچے۔
تو مجھے بھی اپنے اتنے بڑے کام کے لیے تم سے کچھ ملنا چاہیے نا۔ ہائے کیا کہہ رہی ہو؟ نازی نے چونک کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ میں تخت سے نیچے اترا اور کہا کہ یہ تو کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے، تو پھر اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اتفاقی طور پر ہوا تھا۔ نازی نے شرم سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا، اب ہم جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کریں گے، براہ کرم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، ہمیں کھلے میدان میں جانا ہے۔ نازلی میری بات سنے بغیر چلے گئے۔ شاید وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے اس بارے میں جتنی زیادہ بات کرے گی اتنا ہی وہ خود پھنس جائے گی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے لیے کھلے میدان روانہ ہونا ضروری ہو گیا ہو۔ خیر اس کی حالت سوچ کر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور پھر باہر چلا گیا۔ میں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ نازلی کی نند فوزی کو سامنے سے آتے دیکھا۔ اسے آتے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں اس بار مڑ کر دروازے کے ساتھ والی دیوار میں چھپ گیا۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ فوزی تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شام کا اندھیرا ہو رہا تھا، اس لیے اس کی قیامت کی خوبصورتی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اس وقت اس کے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خیر جلد ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ سیدھا اندر چلے گئے۔ چند لمحوں میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ نازلی کو بھاؤجی کہہ کر پکار رہی تھی۔ 2-3 بار پکارنے پر بھی اس سے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ جاننے کے لیے میرا دلچسپ بڑھ گیا کہ وہ اکیلی گھر کے اندر کیا کر رہی ہوگی۔ باہر کمرے میں اور اندر صحن میں لالٹینیں جل رہی تھیں، لیکن باہر صحن میں اندھیرا تھا۔ جب میں اندرونی حصے میں پہنچا تو مجھے صحن میں جلتی لالٹین کی ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے دیوار کے پیچھے چھپے صحن کے اندر دیکھا، فوزی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل تھوڑا تیز دھڑک رہا تھا، لیکن پھر بھی میں قدموں سے آگے بڑھ کر جلد ہی صحن کی دیوار کے قریب آ گیا۔ میں نے پورے صحن میں نظر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے میری نظر صحن کے کونے پر ٹھہر گئی۔ اپنی بھابھی نازلی کی طرح فوزی بھی تیاری کر رہی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے اندر ایک زبردست ہلچل مچ گئی۔ پہلے نازلی اور اب اس کی نند فوزی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی کھلے میدان جانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ صبح اور شام عورتوں کا یہی دستور تھا۔ کھلے میدان جانے کے لیے ہر کوئی مختلف لباس پہنتا تھا۔ میرا آگے جانے کا دل کیا، لیکن کسی طرح میں نے خود کو روک لیا۔ ایسا کرنا یقیناً خطرناک ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نچلا حصہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فوزی کو پھنسانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو یہ بہت بڑی گڑبڑ کا باعث بنے گا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دوسری طرف فوزی اپنا دوسرا کرتا سیدھا کرنے میں مصروف تھی۔ جلد ہی وہ میدان کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کوئی حل سوچ رہا تھا، لیکن جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میں نے فیصلہ کر لیا، سوچا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ایسا سنہری موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے 2-3 گہرے سانس لیے اور پلٹ کر 4-5 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد نارمل طریقے سے میں فوراً بھابھی بھابھی پکارتا ہوا صحن میں آ گیا۔ دوسری طرف جب میں نے بھابھی بھابھی پکارا تو فوزی بہت پریشان ہوئی
اور گھبرا بھی گئی. جیسے ہماری نظریں ایک دوسرے سے ملیں گویا وقت ساکت ہو گیا. میں نے بہت حیران ہونے کا بہانہ کیا لیکن فوزی وہیں کھڑی ہکا بکا رہ گئی. اچانک اس سے اپنی حالت کا احساس ہوا. اس نے جلدی سے خود کو چھپایا. ہائے. پھر وہ بری طرح شرمائی اور بڑی مشکل سے بولی, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے. جب میں اس کے کہنے پر بھی ٹکر ٹکر دیکھتا رہا. اوہ مائی گاڈ, کتنے بڑے ہو تم, فوزی نے دھیمی آواز میں چیخ کر کہا. تم یہاں سے جاؤ. کیا تمہیں یہ دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے پوری بے باکی سے کہا. میں تھوڑا بڑھنا کھڑا ہوں کہ مجھے شرم آئے. تمہیں شرم آنی چاہیے جو مجھ جیسی معصوم لڑکے کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھا رہی ہے. خدا کے لیے یہاں سے نکل جاؤ. فوزی نے اس بار التجا کی. مجھے اس حالت میں بہت شرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاؤں گا. میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا, اچھا اب مجھ سے چھپانے کی کوئی چیز رہی تو ہے نہیں. اوہ میرے خدا, تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے. فوزی نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ جان کی بازی ہار گئی ہو. میں کیا کروں؟ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا. تم سب کچھ کھول کر کھڑی تھی اس لیے میں اسے دیکھنے پر مجبور تھا. اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں یہاں صحن میں نہ آتا بلکہ چپکے سے تمہیں دیکھ لیتا. اف. فوزی نے حیرت سے روتے ہوئے کہا, کتنے بے شرم ہو تم. میں جا کر آپا سے تمہاری شکایت کروں گی. یقیناً کر لینا. میں نے مسکرا کر کہا. اتنا حسین نظارہ دیکھنے کے بعد اب تو سولی پر بھی چڑھ جاؤں تو غم نہیں. فوزی کا چہرہ شرم سے تر ہو گیا تھا. اپنی سمجھ میں تو اس نے خود کو اس طرح کرنے سے مکمل طور پر چھپا رکھا تھا, جبکہ سچائی یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ میری طرف منہ کر کے کھڑی تھی. لہذا لالٹین کی روشنی میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا. اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی سب سے قیمتی چیز میرے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے. مجھے مزید شرمندہ نہ کرو, فوزی نے بے بسی سے کہا. پلیز یہاں سے جاؤ, کوئی آ گیا تو بہت پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا. اور ہاں, تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ محض اتفاق تھا. ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم بہت خوبصورت لگتی ہو, خاص کر تمہاری شہزادی. یہ کہہ کر میں پیچھے مڑا اور جلدی سے باہر نکل گیا. میں جانتا تھا کہ میرے آخری بیان نے فوزی کو بری طرح چونکا دیا ہوگا. جب وہ نیچے دیکھے گی تو اس سے بھی بدتر حالت میں ہوگی. اب اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا, اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا. ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا. میرے بریرہ بھابھی کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اس لیے میں اس طرف چل پڑا جہاں کچھ ملنے کی امید تھی. ایک کونے کا رخ کرتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں ایک گھر پہنچ گیا. گھر کے سامنے خالی جگہ کی ایک طرف مویشی بندھے ہوئے تھے جس پر ایک آدمی چارہ ڈال رہا تھا. گھر کے باہر دیوار کے ساتھ لگا ایک چبوترا تھا جس میں لالٹین رکھی ہوئی تھی. دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک چارپائی رکھی تھی. میں آگے بڑھا اور جا کر اس چارپائی پر بیٹھ گیا. فرید بھیا کیسے ہو؟ جب میں نے اس شخص کو پکارا جو چارہ ڈال رہا تھا تو اس نے فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ روشن ہو گیا. ارے فرحان صاحب, آپ یہاں؟ وہ فوراً چارے کا تھیلا وہیں چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سلام کرتے ہوئے کہنے لگا, خوش نصیب ہیں ہم جو آپ ہمارے غریب خانے آئے. محترم ناظرین اور سامعین, اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو
سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. Specimen Report Number 1. Reports on certain grievances of the office staff of a firm. Subject: Report on certain grievances of office staff. Number 1. Introduction. This report is submitted to you via your letter number 786 dated June 6, 2012, in which I was asked to report on certain grievances of office staff at Defence Branch. The report also includes the finding and recommendation regarding the present issue. 2. Methodology. I visited the office several times and talked to the staff members. 3. Findings. After thorough inquiry, I completed the report, which is given below. A. The present unpleasant situation in the outcome of termination of the storekeeper who fell ill last month and remained absent for 2 weeks without intimation. The branch manager terminated him without giving him a chance of explanation. This created a sense of insecurity among the office staff. B. When the issue was raised by the president of the staff union, the branch manager made his behavior still harder and refused to talk to him. As a result, the staff went on strike and demanded restoration of the storekeeper. C. The situation also gave them a chance to press their other demands. For example, they demand annual bonus. D. Their demand also include free medical, which is available to the officers and other senior staff. Conclusion. The principal conclusion drawn from the investigation were that the storekeeper was unjustified terminated by the branch manager. The branch manager adopted a very strict behavior as he terminated the storekeeper without giving him a chance of any explanation.